کئی دنوں سے مسلسل مجھے کیا آ رہی تھی۔ اسکول میں بھی سبق پڑھنے لگتی تو مجھے چکر آنے لگتے۔ پہلے تو لگا شاید نظر کی کمزوری ہے، مگر اب چکر آنے کے ساتھ ساتھ دل بھی بے چین رہنے لگا تھا۔ میں امی کو بتاتی تو وہ کہتی ضرور باہر سے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ جبکہ جیسی طبیعت میری خراب ہو چکی تھی، میرا تو کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت کی آتی کہہ اور گھبراہٹ سے اکثر میں رونے بیٹھ جایا کرتی۔ مجھے مسلسل ایک خوف گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ میرے ابو میرے بارے میں کافی پریشان رہنے لگے تھے، مگر جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اب، کبھی لگتا کہ وہ صرف ایک برا خواب تھا جسے میں حقیقت سمجھ رہی ہوں، مگر یہ صرف خود کو ہی تسلی تھی۔ ابو مجھ سے سوال کرتے تو میں انہیں ٹھیک سے جواب نہ دے پاتی، بس اسی خوف میں صبح شام مبتلا رہتی کہ کہیں وہ راز کھل گیا تو نہ جانے ابو میرا کیا حشر کریں گے۔ امی تو شاید مجھے جان سے ہی مار دیں گی، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ آج پھر مولوی صاحب گھر پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ میرے چہرے کو اس پل کوئی دیکھ لیتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ میں یقیناً کچھ چھپا رہی ہوں۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر میں بھاگتے ہوئے کمرے میں چھپ گئی اور کنزا کو بھی اپنے ساتھ کمرے میں بلا لیا۔ میں مزید کچھ بھی غلط نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر ایک دم سے میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں چند سیکنڈز میں ہی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں بے ہوش رہی تھی، مگر جب ہوش آئی تو میری ماں کے چلانے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر جب امی کو دیکھا اور الفاظ سننے کی کوشش کرنے لگی تو جو بات مجھے سنائی دی وہ سننے کے بعد میرے جسم میں تو جیسے جان ہی باقی نہ رہی۔ امی چیخ چیخ کر لیڈی ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سراسر الزام لگا رہی ہو میری معصوم پاک دامن بیٹی پر۔ یہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ خبردار جو اپنے منہ سے دوبارہ وہی الفاظ ادا کیے۔ اس کے جواب میں جو کچھ ڈاکٹر بولی وہ سن کر تو میں ساکت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کہا وہ سن کر میرا وجود لرز گیا۔ مجھے بے ساختہ کنزا کی یاد آئی، جو نہ جانے کب سے اس اذیت سے گزر رہی تھی، اور اسے اس اذیت میں مبتلا کرنے والی بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہی تھی۔ کچھ ماہ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب میرے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ میرا خوف اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ میری تو اس میں کوئی غلطی نہ تھی، مگر میرا وجود اور میری عزت صرف ایک تجسس کے چلتے اب پامال ہو چکی تھی۔ کچھ ماہ پہلے میں کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے واپس آئی تھی اور اب ابو کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی تھی، تبھی ان کی موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ گاؤں سے کال تھی، جسے سنتے ہی ابو کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ کر اب سنجیدگی میں بدلتی جا رہی تھی۔ ابو کو پریشان دیکھ کر میرے ہاتھ سے بھی نوالا چھوٹ گیا۔ ابو چونک کر بات کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی اور میں بھی کھانا چھوڑ کر ان کی جانب تشویش سے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امی فوراً ان کے قریب گئیں اور پوچھنے لگیں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا۔ ابو روتے ہوئے بولے کہ افتخار اور اس کی بیوی کا آج صبح ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس میں ان دونوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ افتخار چچا کی نگانی موت کا سن کر میرا اپنا وجود کانپ رہا تھا۔ 10 سالہ کنزا اپنے والدین کی میت کے پاس بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے والدین اس کے لیے ڈھیروں تحائف لینے کے لیے گھر سے گئے تھے۔ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر سالگرہ کے دن ہی اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی انہونی ہو سکتی ہے۔ وہ معصوم بچی تو اپنی سالگرہ کے دن کو لے کر کئی خواب سجائے بیٹھی تھی، مگر راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے اس کے والدین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پل بھر میں ان کی خوشیاں غموں میں بدل چکی تھیں۔ کمسن کنزا کو جب یہ خبر ملی تو وہ مارے صدمے کے بے ہوش ہو گئی۔ اس ننھی سی جان کی دنیا تو پل بھر میں اجڑ چکی تھی۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی موجود نہیں تھا سوائے سوتیلے چچا کے، جو کہ میرے ہی والد تھے۔ ہمیں جب خبر ملی کہ چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے ابو صدمے سے غش کھا کر گرنے والے تھے۔ میں نے انہیں سنبھالا اور پانی پلایا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا جوان جہاں بھائی اور بھابھی وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہمیں گاؤں جانے کی تیاری کرنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسی وقت گاؤں جائیں گے۔ میری امی ہم سے کچھ دور کھڑی ہماری ساری باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہ ناگواری سے ہمیں دیکھ کر بولیں کہ جب تک زندہ تھے
تب تک تو بھائی کی پرواہ نہیں تھی، اب جو مر گیا ہے تو آپ کے آنسو نہیں رک رہے۔ بھول گئے ہیں کہ اس نے آپ کی جائیداد کا 80% حصہ اپنے نام کروا لیا تھا۔ امی کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس خبر سے کسی قسم کا کوئی دکھ محسوس نہیں ہوا تھا، الٹا وہ تو منفی طرز میں گفتگو کرنے لگی تھیں۔ امی کی یہ بات سن کر ابو کے چہرے پر سختی در آئی۔ وہ غصے سے بولے کہ یہ سب تو دنیاوی باتیں اور جملے ہیں، مرنے کے بعد خدا برابر حساب لے گا۔ اس وقت یہ موقع ان سب باتوں کا نہیں بلکہ فوراً بھائی کی میت تک پہنچنے کا ہے، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے، میرا بھائی لاوارث تھا۔ امی نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولیں کہ میں گاؤں میں بالکل بھی نہیں جا سکتی، آپ لوگوں کو جانا ہے تو جائیں، مگر مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ اتنا کہہ کر امی وہاں سے باہر چلی گئیں۔ ابو فقط نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ امی کا یہ رویہ تو ہم شروع سے ہی جانتے تھے، انہیں تو شروع سے ہی اپنے سسرال والوں سے کوئی خاص لاگت نہ تھی۔ چنانچہ میں اور ابو گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بیچاری کنزا چند پڑوسی عورتوں کے ہمراہ اپنے ماں باپ کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ معصوم بچی کئی بار بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اس کے دکھ کا مداوع وہاں موجود کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی وقت میں اس نے ماں باپ دونوں ہی کھو دیے تھے۔ محلے کی عورتیں اس کے چہرے پر پانی چھڑک رہی تھیں۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بے شک میں آج اپنی کزن سے پہلی بار مل رہی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے احساس ضرور تھا۔ آج کنزا کی سالگرہ تھی اور سالگرہ کے دن ہی اسے اتنی بری خبر سننے کو ملی تھی جسے وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جنازے کا وقت ہوا تو میرے ابو نے بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے تمام تر ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ کنزا بار بار کبھی باپ سے تو کبھی ماں کے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے میں نے اسے ان سے جدا کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ ہم لوگ کچھ دن وہیں کنزا کے ساتھ رہے۔ سوائم کی رسم ادا کرنے کے بعد ہم نے اب واپس شہر جانا تھا۔ کنزا کا یہاں اور کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں تھا، اس لیے اب اس نے ہمارے ساتھ شہر ہی جانا تھا۔ ابا نے کنزا کو فیصلہ سنایا کہ وہ اب ہمارے ساتھ شہر میں رہے گی۔ وہ معصوم بچی بھلا کیا بات کر سکتی تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی اور پھر ہم اگلے ہی روز واپس شہر آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو امی نے ہمارا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، مگر جب ہمارے ساتھ کنزا کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ بجائے اس بچی سے تعزیت کرنے کے غصے سے کہنے لگیں کہ اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ابو نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور بولے کیا مطلب ہے، یہاں کیوں لے آیا ہوں اس کو؟ اس کا اب ہمارے سوا ہے ہی کون؟ یہ اب ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ امی نے جب یہ سنا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ غصے سے بولی میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اسے جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑ کر آئیں، میں افتخار کی اولاد کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ کنزا نے جب اپنی چچی کے منہ سے یہ سب سنا تو وہ کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے یک ٹک ہم سب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی امی ابو کو یاد کرنے لگی اور بولی کہ مجھے واپس چھوڑ آئیں، مجھے امی ابو کے پاس رہنا ہے۔ ابو نے جب 10 سالہ کنزا کی یہ حالت دیکھی تو انہیں امی پر شدید غصہ آیا۔ وہ اسے گلے لگا کر دلاسا دینے لگے اور بولے کہ تم رونا بند کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم اب یہیں ہمارے ساتھ رہو گی، اب میں ہی تمہارا سرپرست ہوں اور تم اسی گھر میں رہو گی۔ امی کے چہرے پر تو نفرت در آئی تھی۔ وہ پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے تو اس سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ خیر میں نے فریج میں رکھا کھانا نکالا اور کنزا کو دے دیا۔ کچھ دنوں تک تو امی نے ہم میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ وہ ہم سے بالکل لاتعلق ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتیں، بلکہ اگر کنزا ان کے سامنے آ جاتی تو اسے باتیں سنانے لگتیں۔ کچھ دنوں بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور میرے اسکول سٹارٹ ہو گئے۔ میں روزانہ اسکول جایا کرتی اور دوپہر کو گھر واپس آتی۔ میں جب بھی گھر آتی تو کنزا کی حالت مجھے کافی خراب لگتی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتا اور وہ بھاگ بھاگ کر امی کے سارے کام کر رہی ہوتی۔ ایک روز جب میں گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ کنزا ہم سب کے کپڑے اکیلے بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ وہ 10 سالہ معصوم کم سن بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں واشنگ مشین موجود تھی، مگر اس کے باوجود امی اس سے ہاتھ سے کپڑے دھلوا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید دکھ محسوس ہوا۔ میں فوراً امی کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے کنزا کو اتنا سخت کام کیوں دے رکھا ہے، وہ تو معصوم بچی ہے۔ مگر امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور بولی کہ تم اس معاملے میں مت پڑو، جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی۔
بیچاری کنزا سارا دن گھر کے سارے کام کرتی رہتی، اس کا وجود تو بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ ہمارے جانے کے بعد امی نہ جانے سے ناشتہ بھی دیتی تھیں یا نہیں۔ ایک روز اتوار تھا تو میں جلدی اٹھ گئی۔ ہم سب کو امی نے ناشتہ دیا اور کنزا کو اپنے ساتھ کچن میں کام پر لگا دیا۔ وہ معصوم بچی ترستی نظروں سے ہمارے کھانے کی جانب دیکھتی رہتی۔ میں نے 2-3 بار کنزا کو آواز دی کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کر لے، مگر امی نے فوراً منع کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کر لے گی۔ خیر، ہم جب ناشتے سے فارغ ہوئے تو امی نے کام نپٹا کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کنزا تو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بولی کہ وہ تو روز ہی یہی ناشتہ کرتی ہے، کبھی کبھی تو وہ صرف پانی بھی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ کنزا کا وجود پوری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دوا دی اور کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا۔ اپنی ماں سے میں زبان درازی تو نہیں کر سکتی تھی، مگر ہاں، اب مجھے ابو کے آنے کا انتظار ضرور تھا۔ وہ جیسے ہی دوسرے شہر سے واپس آئیں گے میں انہیں اس بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں ابھی تک خاموش بیٹھی تھی۔ 2 دن گزرے تو امی بولیں، آج سے تمہیں دینی تعلیم دینے کے لیے مولوی صاحب گھر ہی آیا کریں گے۔ میں نے گیسٹ روم صاف کروا دیا ہے، وہ ہر روز مغرب کے بعد تمہیں پڑھانے آیا کریں گے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو کچھ دیر بعد ایک پکی سی عمر کے شخص سفید کرتے شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح ہاتھ میں تھامے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر ان کے روپ سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ امی بولیں کہ آج سے یہ مجھے اسلامی تعلیم دیا کریں گے۔ اس دن میرا مولوی صاحب کے ساتھ پہلا دن تھا۔ ان کا نرم لہجہ اور میٹھے الفاظ میری سماعتوں میں رس کھول رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جو بھی سمجھایا میں سمجھتی گئی تھی۔ اس دوران 3 بار کنزا بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کبھی مولوی صاحب کی خاطر چائے تو کبھی جوس لا کر وہ میز پر رکھ دیا کرتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب بھی کمرے میں آتی، مولوی صاحب کا دھیان پڑھانے سے ہٹ کر اس کی جانب ہو جاتا۔ 2 گھنٹے بعد میں ان سے رخصت لے کر کمرے سے باہر نکلی تو امی نے اسی پل کنزا کو آواز دی۔ وہ فوراً بھاگ کر امی کی ایک آواز پر باہر آئی۔ امی نے کنزا کو اپنے پاس بلایا اور بولیں، جاؤ کنزا بیٹے، تم بھی جا کر مولوی صاحب کے پاس پڑھ لو۔ اسکول نہ صحیح، مگر دینی تعلیم تو تمہیں سکھانی چاہیے نا۔ امی کا بدلہ ہوا انداز اور رویہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھلا امی کنزا سے اس قدر دھیمے لہجے میں بات کیسے کر سکتی تھیں؟ کنزا امی کی بات مان کر فوراً کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں گئی تو دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ میں اس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں دروازے کی جانب دیکھنے لگی تو امی بولیں کہ بیٹا، تم میرے ساتھ کچن میں چلو، اب میرا تھوڑا ہاتھ بٹا دو۔ امی کی بات سن کر میں نظر انداز کر کے ان کے ساتھ کچن میں کام کرنے لگی۔ کنزا کو کمرے میں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کنزا روتے ہوئے مجھے پکار رہی ہے، مگر جب میں نے امی سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولیں کہ یہ تمہارا وہم ہے، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب گیسٹ روم کے دوسرے دروازے سے ہی باہر نکل کر جا چکے تھے۔ کمرے میں کنزا اکیلی ہی موجود تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور روتے ہوئے باہر آ کر سیدھا میری امی کے پاس چلی گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ چچی، میں آئندہ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی، وہ بہت برے ہیں۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ امی نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ دوبارہ روتے ہوئے فرش پر گر گئی اور بولی کہ چچی، مولوی بہت برا انسان ہے، وہ میرے ساتھ بری حرکتیں کرتا ہے، میں اب اس کے پاس پڑھنے بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ کنزا کے منہ سے جب یہ میں نے الفاظ سنے تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں شوق سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب امی نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور پھر غصے سے بولی کہ کیا بکواس کر رہی ہو، تم دفع ہو جاؤ، جا کر میرے کپڑے استری کرو، زیادہ بولو مت اور جا کر جو کام بچا ہے وہ کرو۔ یعنی امی نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ میں نے کنزا سے بات کرنا چاہی، مگر امی نے مجھے اس کے پاس جانے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہیں اور کنزا کو اس رات اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلایا۔ اگلے روز جب دوبارہ مولوی صاحب آئے تو کافی خوش لگ رہے تھے۔
آج میں نے جب ان کے حلیے پر غور کیا تو مجھے کافی عجیب لگا۔ ان کے چہرے پر تو کہیں بھی روحانی علم اور ایک دینی مولوی جیسا تاثر موجود نہیں تھا۔ وہ تو مجھے بھی پڑھانے کی بجائے اکثر گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے۔ آج پھر جب امی نے کنزا کو مولوی صاحب کے لیے جوس اور باقی لوازمات لے کر آنے کا کہا تو اس نے فوراً منع کر دیا۔ وہ کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مجھے مولوی صاحب سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت ہی گندے انسان ہیں۔ اس کا خوف دیکھ کر مجھے بھی بے چینی سی ہونے لگی تھی، مگر امی کے غصے سے ڈر کر اس بیچاری کو دوبارہ مولوی صاحب کے پاس جانا پڑا۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، مولوی صاحب نے ایک بار پھر کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے مولوی صاحب کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ کچھ تو تھا جو کنزا کے ساتھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں امی بھی اس میں شامل تھیں، مگر وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر سب کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ آج پھر کچھ دیر بعد جب کنزا کمرے سے باہر نکلی تو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ رو رو کر ابو کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس گاؤں چھوڑ کر آئیں۔ مولوی صاحب بہت برے ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا کام نہیں کرتے۔ وہ رو رو کر اداد سنا رہی تھی، مگر امی نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ اس رات میں ٹھیک سے سو نہ سکی۔ کچھ تو تھا جو کنزا کے ساتھ برا ہو رہا تھا، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ جان کر ہی رہوں گی۔ اگلی روز جب مولوی صاحب آئے تو مجھے پڑھانے کے بعد ایک بار پھر وہ کنزا کو بلوانے لگے، مگر اس بار ان کے کمرے میں کنزا نہیں بلکہ میں گئی تھی۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے جب اچانک سے کمرے کی روشنی بند ہو گئی۔ میرا دل اس پل خوف سے سہما تھا، کیونکہ نیم کھلی کھڑکی سے مجھے باہر سے اندر کو چھلکتی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پورے گھر میں روشنی تھی تو اس کمرے کی بجلی کیسے بند ہو گئی جس میں مولوی صاحب ہمیں پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے؟ میرا حلق اس پل خشک ہوا تھا، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر تبھی مولوی نے مجھے سختی سے پکڑ لیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے ہونٹوں پر پٹی باندھ چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نیک دیندار انسان جو کہنے کو دینی تعلیم دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی درندہ صفت اور منافق نکلا تھا۔ وہ حیوانیت کے درجے پر فائز ہونے کے لائق بھی نہیں تھا۔ مذہب کے نام پر وہ نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا، جن میں پہلی کنزا اور اب میں بھی شکار ہو چکی تھی۔ وہ وقت یاد آیا تو کرب پورے وجود میں دوڑ سا گیا۔ خوف سے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی۔ میرے ابو شہر سے واپس آ چکے تھے، سیدھا اسپتال ہی آئے تھے۔ جب انہوں نے میری رپورٹس دیکھیں تو ان کے تاثرات دیکھنا میرے برداشت سے باہر تھا، مگر میں نے ہمت سے کام لیا اور ابو کو وہ سب بتا دیا جو ان کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر ہوتا رہا۔ ابو نے حقیقت سنی تو ان کے تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ آگ بگولا ہو کر ہمیں گھر لائے اور گھر لاتے ہی امی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ امی بھی صدمے میں تھیں، آخر مجبور ہو کر بولیں کہ اس شخص کو وہی گھر میں لائی تھیں تاکہ کنزا اس کی ہوس کا شکار ہوتی رہے اور ایک روز میں اسے ذلیل کر کے مولوی کے ساتھ بھیج سکوں۔ اس کا کام ہی کم سن بچیوں کی اسمگلنگ کرنا ہے، مگر کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میری بیٹی کی عزت بھی تار تار کر دے گا۔ ابو نے یہ سنا تو رونے لگے۔ امی نے جو گڑھا کنزا کے لیے کھودا تھا اس میں ان کی اپنی بیٹی بھی گر چکی تھی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کنزا کی حالت بھی غیر تھی، اس کا بھی ہسپتال میں علاج کروایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا ابارشن تو کر دیا، مگر وہ بھیانک وقت خواب کی طرح زندگی بھر میرے ساتھ رہ گیا ہے۔ ابو نے اس درندے مولوی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور امی سے لا تعلق ہو کر انہیں میکے بھیج دیا۔ دوبارہ میں نے کبھی امی سے ملاقات نہیں کی، شاید یہی سزا ان کی عمر بھر کے لیے کافی تھی۔